تو تمہیں اس باؤنڈری سے باہر تمہیں ایک فرشتہ ملے گا، یا ایک ایسا انسان جو انسان نہیں ہوگا لیکن آج کا میرا ٹاپک ہے نالج از پاور۔ یہ بات آپ نے بہت سی بار سنی ہوگی، بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن کیا آپ اس بات کو مانتے بھی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ نالج پاور ہے، پاور انٹل اٹ از ناٹ اپلائیڈ۔ یہ تب تک کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اس کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کا استعمال کر کے آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی طاقت ہے، یہ ایک ایسی دولت ہے جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور اس کو آپ استعمال نہیں کر رہے تو آپ کی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کسی کو بانٹیں گے تو آپ کے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے بینک بیلنس میں $1,000,000 پڑے ہیں تو آپ لوگ روز کسی کو 100,000 یا کسی کو $1,000 دینا شروع کر دیں گے تو آپ کے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایک ایسی دولت ہے، یہ ایک ایسی پاور ہے جو آپ کے ساتھ جو بڑھتی جاتی ہے دن بدن، جو کم نہیں ہوتی، جو آپ جتنا اس کو استعمال کریں گے، جتنا اس کو شیئر کریں گے، یہ اتنی بڑھے گی۔ اسی سلسلے میں نے ایک سٹوری پڑھی جو میں آپ کے ساتھ شاید شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ جو اس بات کو ثابت کرے گی کہ واقعی کیا نالج پاور ہوتی ہے، کیا نالج میں اتنی طاقت ہوتی ہے، علم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے کہ نہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شخص کو کسی کو پتہ چلا کہ ایک شخص بیٹھتا ہے جو ایک خاص طرح کا علم سکھاتا ہے جس سے انسان بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ اس کو بڑا تجسس ہوا، اس نے کہا کہ میں بھی اس شخص کے پاس جاؤں گا اور اس سے کچھ سیکھوں گا، جا کے وہ علم سیکھوں گا اس سے اور بہت کچھ حاصل کروں گا اپنی زندگی میں۔ وہ اس شخص کے پاس چلا گیا، ڈھونڈتا بڑا آگے پیچھے گھومتا پتہ کرتا ہوا، اور کافی دن کی مسافت کے بعد اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بڑی لمبی مسافت کے بعد اس شخص کے پاس پہنچا اور اس کو سارا معاملہ بتایا کہ مجھے پتہ لگا کہ آپ کے پاس ایک خاص طرح کا علم ہے جو میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں، میرے پاس تو کوئی خاص قسم کا علم تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں تمہیں علم سکھا سکتا ہوں، لیکن اس کا استعمال کرنا وہ تمہارے پہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کچھ دن اس کے پاس رہنا شروع کر دیا، اور اس نے بھی اسی تپسیا سے گزرا جس سے تپسیا سے وہ پہلے شخص وہ گزر رہا تھا۔ کرتے کرتے ایک ایسا ٹائم آیا جب اس شخص کو لگا کہ ٹھیک ہے، یہ نوجوان جو اس کے پاس آیا تھا اب اس علم کو حاصل کر چکا ہے، اور وہ اتنا اہل ہو چکا ہے کہ وہ اب اپنی زندگی کو آگے چلا سکتا ہے میرے بغیر۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا تو اس شخص نے اس کو بتایا، اس کے استاد نے، مرشد نے، کہ تم یہاں سے نکلو گے تو تمہیں اس باؤنڈری سے باہر تمہیں ایک فرشتہ ملے گا، یا ایک ایسا انسان جو انسان نہیں ہوگا لیکن انسان کی شکل میں ہوگا۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اتنی تپسیا کی ہے، اتنی مشکل دور سے گزر کے آیا، تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو تم اس سے علم مانگنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ باہر چلا گیا، اس علاقے کی حدود سے باہر نکلا، تو ویسے ہی ہوا، اس کو ایک فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس سے ملا، اور اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، مانگو، کیا مانگتے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں بہت سارے خیال آئے کہ میں کچھ ایسا مانگوں جو میری زندگی کو بدل دے۔ اس نے سوچا کہ میں اس سے کیوں نہ دولت مانگوں جس سے میں امیر ہو جاؤں گا اور میں اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکوں گا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اسے حکمرانی مانگ لوں، تو جس سے میں اب پوری دنیا پہ حکومت کر سکتا ہوں، اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ پھر اس کو اپنے مرشد کی بات یاد آئی کہ تم نے اس سے صرف علم مانگنا ہے۔ اس نے ویسا ہی کیا، اپنی ہوس اور اپنی خواہش کو پیچھے کر دیا، اور اس سے کہا کہ تم مجھے علم دو۔ اس شخص نے، جو فرشتہ تھا، اس نے اس کو کچھ دیا اور وہ چلا گیا۔ اب وہ لڑکا وہاں سے نکل پڑا، آگے سے بہت ساری مسافت کرنے کے بعد ڈھونڈتے اس کو کچھ ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ ملی، ایک بستی ملی۔ وہاں پر اس نے کسی کا دروازہ کھڑکایا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، کافی دنوں سے سفر پہ ہوں، اب میرا کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، میں بھوکا ہوں اور رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ روز یا کچھ آج کا دن مجھے رہنے کے لیے جگہ مل جائے اور کچھ کھانا مل جائے کھانے کے لیے؟ وہ شخص جس کا گھر تھا وہ بھی سخی دل کا تھا، اس نے اس کو کہا کہ کیوں نہیں، تم میرے گھر پہ رہ سکتے ہو اور میں تمہیں کھانا بھی دوں گا، تم میرے مہمان ہو۔
اچھا، ان لوگوں نے کھانا کھایا رات کا، اب سونے کا وقت ہوا تھا، اکثر سونے کا وقت ہی ہوا تھا کہ اچانک اس نوجوان کو باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، کسی کے رونے کی، دھاڑے مارنے کی۔ تو اس نے وہ اٹھا اور فوراً اس جو گھر کا مالک تھا، میزبان جو تھا، اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کیوں لوگ باہر اس طرح رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ کوئی فوت نہیں ہوا، یہ اس قبیلے کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک کلچر ہے کہ جب بھی یہاں پر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں مل رہا ہوتا تو اس کو چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے اور اس کو پورے قبیلے میں گھمایا جاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے روتے ہیں اور آؤ فریاد کرتے ہیں کہ کیا کس کے پاس کوئی ہیلپ کر سکوں، کچھ اس کی مدد کر سکوں۔ وہ باہر گیا، اس نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ مجھے اس بیماری کا پتہ ہے، تم ایسا کرو فلاں جگہ پہ چلا جاؤ، اس پہاڑی پہ تمہیں کچھ پھول ملیں گے، وہ میرے پاس صبح لے آؤ تو میں اس کو دوں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار اس لیے تھے کیونکہ وہ اس قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا۔ قبیلے کے سردار نے حکم دیا کہ صبح سب لوگ وہاں پہ جائیں گے فلاں پہاڑ پہ اور جلدی سے وہ پھول لے کے آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اس نوجوان نے وہ پھول پیس کے اس کو پلائے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ اس بات کو دیکھ کے سردار بہت خوش ہوا اور اس نے اس کو اپنے گھر پہ مہمان بنا لیا۔ ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے تو کسی دوسرے قبیلے نے اس قبیلے پہ حملہ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ قبیلہ امن پسند تھا اور لڑنے میں اتنی مہارت نہیں رکھتا تھا۔ اس لڑکے نے، اس نوجوان نے جو ان کا مہمان تھا، سردار کو بتایا کہ تم اس طریقے سے جنگ لڑو، اس طریقے سے یہ سارا مرحلہ کرو، گزارو، اس طریقے سے اپنے ڈیفنس کرو اور اس طریقے سے اٹیک کرو تو تم اس جنگ کو جیت جاؤ گے۔ سردار نے ویسا ہی کیا اور ویسا ہی ہوا اور اس کے رزلٹ معنی خیز نکلے۔ سردار اس بات کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اس نے واپس جا کے قبیلے میں اپنے خیمے میں گیا اور سب لوگوں کو بلایا اور اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے اس قبیلے کا سردار یہ شخص ہے۔ وہ نوجوان سوچ میں پڑ گیا کہ کیا یہ جو سب کچھ ملا ہے یہ میری علم کی طاقت تھی؟ اگر میں اس فرشتے سے کہتا کہ مجھے دولت دے دو تو ہو سکتا تھا کہ میں بھی وہاں سے آگے تھوڑا جاتا تو مجھے کوئی لوٹ لیتا اور میری ساری دولت ختم ہو جاتی، یا میں اسے یہ کہتا کہ مجھے حکمرانی دے دو تو اس کو حکمرانی مل جاتی، تو کیا پتہ کوئی اور قبیلہ یا کوئی اور علاقہ یا کوئی اور جنگجو لوگ آتے اور اسے حکمرانی چھین لیتے۔ لیکن اس نے علم مانگا اور اس علم کی بنیاد پہ آج اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کو حکمرانی بھی مل گئی، اس جگہ کی حکمرانی ملی جہاں پر اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ اس علم کی طاقت تھی جس کی بیس پر اس نے اس سارے سین کو بنایا اور اس سب حکمرانی حاصل کی۔ علم ایک بہت بڑی طاقت ہے جس سے انسانی تاریخ نے، انسان نے بہت سارے عظیم اور لازوال ترقیاں کی ہیں۔ انسان نے پیرامڈز بنائے، انسان نے آئیفل ٹاور بنائے، انسان نے ورلڈ وارز کی۔ یہ سب سفر جو انسان نے طے کیا ہے ڈائناسور سے لے کے آج اس 5G کی ایرا تک، وہ سب علم کی بیس پہ ہوا ہے۔ آج پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم اس پاور سے، اس طاقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارا اس طرف رجحان ہی نہیں ہے۔ وہ رجحان اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس میں کچھ شاید وہ نظر نہیں آ رہا، شاید وہ دولت، ہمیں وہ پروفٹ نظر نہیں آ رہا جو ہمیں دوسری چیزوں میں لذت مل رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ ہماری اسٹیٹ بھی وہ اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری سوسائٹی وہ رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ نہیں، علم طاقت ہے بہت بڑی۔ ہم نے اس کو بہت سائڈ پہ کر دیا اور ہم نے پیسے کو اور جھوٹی شان و شوکت کو آگے لے آیا اور یہ بتایا کہ یہ ایک شان و شوکت ہے اور یہ ایک طاقت ہے اور یہی پروفٹ ہے۔ جب انسان ہر چیز کو کمرشلی تولنا شروع کر دے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف اس وجہ سے جاتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ صرف اسکول میں پڑھ لینے سے لٹریسی ریٹ نہیں بڑھے گا جب تک تربیت نہیں بڑھے گی۔ ہمارے اسکول کا کلچر، ہمارے یونیورسٹیز کا کلچر، ہمارے کالجز کا کلچر، ہمارے مدرسے کا کلچر، ایون ہماری مسجدوں کا کلچر، جہاں سے کچھ بھی آپ کو نیا سیکھنے کو نہیں ملے گا۔ مولوی حضرات آپ کو کچھ نہیں سکھائیں گے، استاد آپ کو کچھ نہیں سکھائیں گے، کالج والے آپ کو کچھ نہیں سکھائیں گے، صرف وہی رٹی رٹائی باتیں ہو رہی ہیں جس کی وہ فیس لیتے ہیں، بس وہی کام کرتے ہیں۔ کوئی تربیت نہیں ہو رہی کہیں پہ، اسی لیے لوگوں کا رجحان تعلیم سے ہٹتا دوسری طرف جاتا جا رہا ہے۔
اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر وہ لذت ہی نہیں دکھائی جا رہی، وہ مزہ ہی نہیں دکھایا جا رہا، وہ طاقت ہی نہیں دکھائی جا رہی جو لوگ علم سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان کتنا کم ہے، لیکن اگر اسی رجحان کو کسی ایک ڈیولپ کنٹری میں یا جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک پہ اس کے ریشو بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ علم ہی طاقت ہے، جتنا ہم استعمال کریں گے اپنے دماغ کو اتنی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہاں پر بہت ساری ایسی اپنی اینٹیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور اس دماغ کو بالکل سائڈ پہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ معاشرہ اس تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم علم کو چھوڑیں گے تو ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ نہیں بڑھے گا، جبکہ ریپ کے ریٹ بڑھیں گے۔ ہمارے ملک میں چوری کا ریٹ بڑھے گا، ہمارے ملک میں دہشت گردی کا ریٹ بڑھے گا۔ لیکن اگر ہم علم کی طرف جائیں گے تو ہمارے ملک میں بہت سارا لٹریسی ریٹ بڑھے گا، ہمارے ملک میں کمرشل پروڈکشن بڑھے گی، ہمارے ملک میں انڈسٹری بڑھے گی، ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اور بہت ساری چیزوں کو فائدہ ہوگا اس سے۔ ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔